بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس کس طرح سے برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا سوالات اور جواب ہوئے تھے، اور سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال کر پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے ایک انسان ہوا، تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو نیک اور سیدھے راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو خوش راج کی باتیں بتاتا ہوں۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں تمہاری پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو
कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब वह कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और यह जहन्नम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, इसीलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए। शराब, जुआ, चोरी, जीना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें शैतान के मकरो फरेब और उसके बुरे चालों से बचाए। अल्लाह पाक अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी अपने नबी की दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।